بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر الميامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین و ناظرین، شرکائے پروگرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مورخہ 4 سپتمبر سن 2020 بروز جمعۃ المبارک بمطابق 16 محرم الحرام سن 1442 ہجری، ہم مرکز دعوت الجالیات کویت حلقہ خیتان کے زیر اہتمام اپنے دروس و محاضرات کے چھٹے مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں. وہ اس طرح کہ سب سے پہلے لاک ڈاؤن کے دوران ہمارا یہ دروس و محاضرات کا سلسلہ 14 اپریل کو شروع ہوا، جو رمضان المبارک تک جاری رہا، جس میں ہم نے زکوٰۃ کے مسائل تفصیلی طور پر بیان کیے، روزے کے احکام و مسائل بیان کیے. پھر رمضان مبارک کے آغاز سے اختتام تک ہمارے 2 پروگرام ہوتے رہے. ایک تو ہم نے اپنے احباب کے مطالبہ پر سورۃ المائدہ کی تفصیلی شرح و تفسیر بیان کی اور اس کے اندر جو احکام ہیں وہ بیان کیے، اور یہ ساری ریکارڈنگ یوٹیوب پہ موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ درس ہمارا عصر کے بعد ہوتا رہا، درس تفسیر، اور نماز تراویح کے بعد یومیہ بنیادوں پر ہم نے مجالس رمضان کا اہتمام کیا اور ہر روز مختلف عناوین اور موضوعات پر درس ہوتا رہا. یہ 3 قسم کے دروس، اور چوتھا مرحلہ اس کا آغاز 2 جون سے کیا گیا اسلامی آداب کے عنوان سے، جس میں تربیتی دروس و محاضرات کیے گئے، جن کی تعداد تقریباً 55 یا 60 کے قریب ہے، جس میں تقریباً تمام اہم موضوعات کا احاطہ کیا گیا. اور اس کے بعد ہمارا یہ مرحلہ جو 2 جون سے شروع ہوا تھا، یہ 27 اگست تک جاری رہا. اس کے بعد آج ہم اپنے نئے مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہمارے بعض احباب ان کے مطالبے پر ہم نے کتابیں متعین کی ہیں جن کی تدریس کی جائے گی. ان میں ایک کتاب عقیدہ کے موضوع پر، انتہائی اہم کتاب، یہ آپ کے سامنے ہے، لمعۃ الاعتقاد الہادی الی سبیل الرشاد. یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے انتہائی جامع اور مختصر، اور عقیدہ سلف جو کہ کتاب و سنت پر مبنی ہے اس کا خلاصہ ہے. اس کتاب کے بارے میں شیخ العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَهَذَا الْكِتَابُ جَمَعَ فِيهِ مُؤَلِّفُهُ زُبْدَةَ الْعَقِیدَہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر اس کتاب کے مؤلف نے
عقیدہ سلف جو کتاب و سنت پر مبنی ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ یہ کتاب ہم نے تدریس کے لیے مقرر کی ہے، اور اس کتاب کے حوالے سے اس کی تدریس 2 دن ہوگی، جمعے کا دن اور ہفتے کا دن، 2 دن ہم اس کتاب کو پڑھیں گے اور اس کی شرح اور توضیح کریں گے۔ اس کتاب پر ہمارے احباب کی رغبت سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک کوئز پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہر 2 دروس کے بعد سوالات آپ کو ارسال کیے جائیں گے، بھیجے جائیں گے، اور آپ نے ان کے جوابات دینے ہوں گے، اور پروگرام کے اندر شرکاء لوگ جو اس مسابقے میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کو اپنی رجسٹریشن کروانی ہوگی، اور اس کے لیے فارم آپ کو ارسال کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر جو معلومات ہیں آپ فل کر کے وہ بھیج دیں۔ تو اس پروگرام کے اندر صحیح جواب دینے والے جو پہلے 15 افراد ہوں گے ان کو نقد انعامات دیے جائیں گے، پہلے 15 افراد ان کو نقد انعامات دیے جائیں گے۔ دوسری کتاب ہم نے جو مقرر کی ہے وہ کتاب اسلامی فقہ کے موضوع پر ہے، اور یہ کتاب بھی بڑی اہم کتاب ہے، الوجیز فی فقہ سنت والکتاب العزیز۔ یہ کتاب ایک جامع اور مختصر کتاب ہے۔ اس کے اندر کتاب کے مؤلف نے اس کی تالیف کا سبب خود بیان کیا ہے کہ جب ہم دیکھتے کہ دنیا میں موجود لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک علماء اور ایک عوام۔ علماء وہ مسائل بیان کرتے ہیں، اور عوام وہ ان سے مسائل پوچھتے ہیں، اور اس کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بعض علماء مفتیان کرام عوام کی رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر 2 قول ہیں، اس مسئلے کے اندر 3 قول ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک عام آدمی وہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہ کون سے قول کو اختیار کرے۔ تو مؤلف نے کہا کہ میں نے اس فکر اور سوچ کے پیش نظر اس کتاب کو ترتیب دیا ہے تاکہ راجح قول قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ ذکر کیا جائے، تاکہ ایک عام آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس کے لیے معلومات فراہم ہوں اور میسر آئیں۔ اس کتاب کے حوالے سے درس ہفتے میں 2 دن ہوگا، منگل اور بدھ، اور اس کے لیے جو ٹائم ہے فی الحال تو ہم نے یہی مقرر کیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی اذان تک، اذان سے 5 منٹ پہلے یہ پروگرام ہم ختم کیا کریں گے۔ تو یہ جو پروگرام ہے یہ کب تک چلے گا؟ یہ کتاب کی شرح اور اس کی تفسیر پر منحصر ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ جو استفادہ کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز طلبہ اور عزیزات مکرمات، طلب علم، دین کا علم حاصل کرنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، بالخصوص ان چیزوں کا کہ جو مبادیات جن کا علم حاصل کیے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ان علوم میں سے بنیادی طور پر جو علم ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں جس کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ نے جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف مبلغ بنا کر بھیجا کہ جا کر لوگوں کو دین سکھائیں، تو فرمایا سب سے پہلے انہیں کلمہ توحید، شہادتین کی تعلیم دینا۔ جب وہ اس کو سیکھ لیں پھر انہیں بتانا کہ اللہ رب العزت نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ اس لیے ہم نے اسی فکر کے پیش نظر 2 کتابوں کا انتخاب کیا ہے۔ ایک کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور عقیدہ جو کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا، اور اس کے بعد سلف صالحین کا عقیدہ چلا آ رہا ہے۔
اور دوسرا عبادات کے بارے میں، جس طرح کہ الوجیز، اس کو صاحب کتاب نے، اس کا تعارف ہم انشاءاللہ اس کے درس کے آغاز میں کروائیں گے، کہ فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے، کتاب الطہارہ سے شروع کیا ہے، اور فقہی ابواب پر تو جس طرح عقائد بنیاد ہے، جب تک کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے اس وقت تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، اور اس کے بعد عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات، جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور عبادات بھی اسی طرح ادا کی جائیں جس طرح کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ اس لیے آج ہم جس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، یہ کتاب لمعۃ الاعتقاد، لمعہ دو لفظوں سے مرکب ہے، لمعہ لام پر ضمہ ہے، پیش ہے، لمعہ نہیں، لمعۃ لمعہ، اور دوسرا لفظ ہے الاعتقاد، الاعتقاد اور عقیدہ۔ لمعہ کا معنی کیا ہے؟ تو شارحین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ لفظ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی میں سے لمعان، اس کا معنی چمک بھی ہوتا ہے، چمک دمک بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں جو کتاب کے لیے لفظ یہ استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی البلغہ، اللمعہ معناہا البلغہ، البلغۃ من العیش، کہ وہ چیز جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا بھی ناممکن ہے۔ بلغہ کہ وہ چیز جس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار اور انحصار ہے، جس کے بغیر انسان کا چارہ اور گزارا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بلغہ، البلغۃ من العیش، کہ وہ چیز جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا محال ہے۔ تو گویا کہ جب دو لفظوں کو ایک ساتھ ملایا گیا تو بلغہ کا معنی، لمعہ کا معنی البلغۃ من العیش، اور اعتقاد کا معنی الحکم الذہنی الجازم، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ پختہ نظریات اور افکار جو انسان کے ذہن میں راسخ ہو جاتے ہیں ان کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ عقیدہ ان پختہ افکار اور نظریات کو کہا جاتا ہے جو انسان کے ذہن و دماغ میں راسخ ہو جاتے ہیں، رچ بس جاتے ہیں۔ اگر یہ عقائد، یہ نظریات کتاب و سنت کے مطابق ہوں تو پھر وہ عقیدہ صحیح ہوگا، اگر یہ افکار و نظریات کتاب و سنت کے اور حقیقت کے برخلاف ہوں تو پھر وہ عقیدہ اور نظریہ فاسد ہوگا۔ اس لیے اس چیز کو پرکھنے کے لیے جو شریعت کے اندر معیار ہے، جو شریعت کے اندر معیار ہے کہ عقیدہ اسلامی کا ماخذ کیا ہے، عقیدہ اسلامی کا ماخذ کیا ہے، تو عقیدہ اسلامی کا ماخذ صرف دو چیزیں ہیں۔ اسلامی عقیدے کا ماخذ اور مصدر صرف دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ، اللہ رب العزت کی کتاب، والسنہ الصحیحہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت شدہ آپ کی احادیث مبارکہ، یہ اسلامی عقیدے کا مصدر ہے۔ تو گویا کہ جو عقیدہ، اور اس کتاب کے اندر اگرچہ یہ مختصر کتاب ہے، یہ کتاب یہ تعلیق کے ساتھ ہے، لیکن اس کتاب کو کئی مرتبہ یہ چھپ چکی ہے اور علماء کے اندر تلقی بالقبول کا اس کو مقام حاصل ہے۔ تو سعودی عرب نے جب اس کو تعلیق کے بغیر چھاپا، سعودی وزارت اوقاف نے، تو اس کے جو صفحات ہیں 46 صفحات ہیں، یعنی 46 صفحات اس کتاب کے، یعنی بہت لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے، انتہائی جامعیت کے ساتھ، اختصار کے ساتھ، قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ کتاب جو ہے اس عقیدہ صحیحہ پر، سلف صالحین کے عقائد جو کتاب و سنت کے مطابق ہے ان پر مشتمل یہ ایک جامع کتاب ہے، جس کا معنی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ لمعۃ الاعتقاد ای بلغۃ من الاعتقاد الصحیح الذی یوافق الکتاب والسنہ، کہ خلاصہ، صحیح عقائد کا خلاصہ جو کہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے،
جو قرآن و حدیث پر مبنی صحیح و عقائد کا خلاصہ. تو گویا کہ لمعۃ الاعتقاد کا معنی یہ ہوا. اور اس کا پورا نام اس کتاب کا ہے کہ لمعۃ الاعتقاد الحادی الی سبیل الرشاد، کہ عقائد صحیحہ کا خلاصہ جو انسان کو رشد و ہدایت کی طرف لے کر جاتا ہے، صحیح راستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے. معزز سامعین و ناظرین کرام، کسی بھی کتاب کی اہمیت کو جاننے کے لیے چند چیزوں پر غور کرنا ضروری ہے. پہلے نمبر پر اس کتاب کا موضوع کیا ہے. اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ جب ہم اس کتاب کے موضوع کو دیکھتے ہیں تو اس کتاب کا موضوع عقیدہ ہے، جو کہ انسان کی ہر مسلمان کی بیس اور بنیاد ہے. اور عقیدے کے اندر بھی جو مسائل امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ڈسکس کیے ہیں، ان مسائل سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو انسان کے لیے ضروری ہے اور جس کو ائمہ کرام نے اپنی کتب کے اندر ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت. اللہ رب العزت کی معرفت. آپ ذرا اندازہ فرمائیے کہ اس سلسلے میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، مختصر کتاب، جس کا نام ہے الاصول الثلاثہ. الاصول الثلاثہ یعنی 3 بنیادی اصول جن کا جاننا، جن کے بارے میں معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا، اذا قیل لک، جب آپ سے یہ سوال کیا جائے، مل اصول الثلاثہ التی یجب علی الانسان معرفتها، کہ وہ 3 بنیادی اصول کون سے ہیں جن کی معرفت اور جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو فرماتے ہیں اس کا آپ جواب دیجئے، فقل معرفت الرب، سب سے پہلے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ رب العزت کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت، اس کا حاصل کرنا یہ سب سے پہلا اصل ہے، بنیاد ہے. اور دوسرا وَدِينَهُ، اور بندے کا اپنے دین کو پہچاننا. جس طرح کہ دوسرا اصل یہ ہوا معرفت دین الاسلام بالادلہ، دلائل کے ذریعے دین اسلام کی معرفت کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی اہمیت کیا ہے، اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے، دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ. اور تیسری اصل اور بنیاد ہے معرفت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا کہ آپ کا شان و مقام کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو کس لیے مبعوث کیا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا. تو گویا کہ جب عقائد کی بات آتی ہے تو عقائد کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. جب ہم ارکان ایمان کا ذکر کرتے ہیں تو ارکان ایمان کے اندر بھی سب سے پہلے آمنت باللہ، اللہ رب العزت کی معرفت ہے. اور اس کتاب کے اندر اس موضوع کو اجاگر کیا گیا ہے کہ جس طرح کے بعض علماء نے لکھا ہے کہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر، اس کتاب کو جب تصنیف کیا تو اس کی جو وجہ تصنیف انہوں نے ذکر کی ہے، کہتے ہیں کہ وہ دور ایسا دور تھا کہ جس دور کے اندر اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات لوگوں کے اندر پیدا ہو چکے تھے. اور اس وقت اشاعرہ جن کے نظریات کا عام پھیلاؤ تھا، تو ان پر رد کرنے کے لیے یعنی 6 صدی ہجری کے آخر میں امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب تصنیف کی ہے. اب اشاعرہ، جہمیہ، معتزلہ، ماتریدیہ، جبریہ، قدریہ، یہ جتنے فرقے ہیں، ان فرقوں کا ہم تعارف کروائیں گے آگے جب ہم اس کتاب کی قرات شروع کریں گے. تو گویا کہ انہوں نے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں کتاب و سنت سے کے ٹریک سے وہ ہٹ گئے تھے، ان کے جواب کے لیے، ان پر رد کے لیے علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ گویا کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ عقیدہ. اور عقیدے کے متعلق جتنے امور ہیں
عقائد سے متعلقہ جتنے امور ہیں ان پر امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر روشنی ڈالی ہے، اور اس لحاظ سے اس کتاب کا موضوع کے اعتبار سے بھی یہ کتاب بہت اہم ہے۔ دوسری چیز کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس کے مؤلف کی قدر و منزلت سے، علمی مقام سے، کہ اس کو تالیف کرنے والا مؤلف اس کا علمی مقام کیا ہے، علمی حیثیت کیا ہے۔ تو جب ہم علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کی علمی حیثیت کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ملک شام میں امام اوزاعی کے بعد موفق الدین یعنی امام ابن قدامہ سے بڑا فقیہ نہیں آیا، یعنی امام اوزاعی کے بعد ملک شام کے اندر ان سے بڑا فقیہ کوئی پیدا نہیں ہوا۔ امام ابن صلاح بہت بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے مؤلف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ موفق الدین یعنی علامہ ابن قدامہ جیسا عالم ان کے دور میں دیکھا نہیں گیا، یعنی ایسا عالم موجود نہیں تھا، کوئی ایسا عالم اور نہیں دیکھا گیا۔ تو اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف کی قدر و منزلت کے اعتبار سے بھی یہ کتاب بہت اہم ہے۔ اسی لیے اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر بہت سارے لوگوں نے اس کی شرح لکھی ہیں، اس کتاب پر تعلیقات لکھی ہیں، جن میں مثال کے طور پر چند ایک تعلیقات کہ لمعۃ الاعتقاد کی ایک شرح و کتاب لمعۃ الاعتقاد شیخ عبد الرحمن بن صالح المحمود، دوسرا شرح لمعۃ الاعتقاد الشیخ العثیمین شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس کی شرح لکھی ہے۔ اسی طرح شرح لمعۃ الاعتقاد شیخ خالد بن عبداللہ المصلح، انہوں نے بھی اس کی شرح لکھی ہے۔ اسی طرح لمعۃ الاعتقاد کی شرح شیخ یوسف الفیض نے بھی لکھی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور شرح زناد شرح لمعۃ الاعتقاد، اسی طرح اس پر تعلیقات لکھی ہیں شیخ عبدالعزیز الراجحی۔ اس کی تحسیر یعنی اس کو آسان کیا ہے، اس کی تسہیل کی ہے شیخ عبد الرحمن ابن صالح المحمود نے۔ تو بہت سارے لوگوں نے عربی زبان میں اس کی شروحات لکھی ہیں، اس کا اختصار کیا۔ اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے جو نیٹ پر موجود ہے۔ اردو زبان کے اندر اس کا ترجمہ جو چھوٹے سائز کے 88 صفحات پر مشتمل ہے اور نیٹ پر موجود ہے، اور یہ ترجمہ کیا ہے شیخ ابو المکرم عبد الجلیل نے، اور یہ چھپ چکا ہے اور سعودی حکومت کی طرف سے یہ تقسیم بھی ہوتا رہا۔ یہ جو کتابیں وہ دعوتی طور پر تقسیم کرتے ہیں ان کے ساتھ پیکٹ کے اندر موجود ہوتا تھا، اور یہ نیٹ پر بھی موجود ہے۔ 88 چھوٹے یعنی سائز کے اس سائز کے چھوٹے 88 صفحات پر مشتمل یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح کتاب کی قدر و قیمت کو معلوم کرنے کے لیے چوتھا اس کا ذریعہ وہ ہوتا ہے کہ سبب تالیف، کہ اس کتاب کو کیوں لکھا گیا، مؤلف نے اس کتاب کو کیوں تصنیف کیا۔ تو اس کتاب کا سبب تالیف بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جب لوگوں نے کتاب و سنت کے بیان کردہ اصول سے ہٹ کر اپنی عقل کو استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر تعویلات کی، تو ان لوگوں کے رد کرنے کے لیے علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو تصنیف کیا، اور جس سے بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ کتاب کا مؤلف، اس کتاب کے مؤلف، ان کا تعارف بھی مختصر طور پر کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم اختصار کے ساتھ بیان کریں گے، جو بھی چیزیں بیان کریں گے۔ تو اس کتاب کے مؤلف، ان کا نام و نسب اس طرح ہے: امام و فقیہ عابد و زاہد ابو محمد موفق الدین عبداللہ ابن احمد ابن محمد ابن قدامہ المقدسی ثم دمشقی الصالحی، کہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ ابو محمد ان کی کنیت ہے، موفق الدین ان کا لقب ہے، موفق الدین ان کا لقب ہے۔ ان کی ولادت فلسطین کی سرزمین میں بیت المقدس کے قریب معروف شہر نابلس کے ایک بستی میں جماعیل جس کا نام ہے، اس میں شعبان 541 ہجری کو امام ابن قدامہ پیدا ہوئے۔ یہ دور وہ تھا
کہ جب بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ تھا، اسی لیے جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور صلیبیوں سے اس کو پاک کیا، اس وقت امام ابن قدامہ جوان ہو چکے تھے اور یہ بھی اس جہاد کے اندر شامل ہوئے۔ تو امام ابن قدامہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ سن 551 میں، یعنی جب ان کی عمر 10 سال تھی، تو بیت المقدس سے دمشق چلے گئے، کیونکہ وہاں پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد جو بہت بڑے عالم تھے ان سے حاصل کی، اور پھر وہاں کے کبار علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی، بہت ساری کتابیں۔ فقہ کے اندر ان کی کتاب مشہور ہے المغنی لابن قدامہ، جو 7 یا 8 جلدوں میں طبع ہے، اور مفصل کتاب ہے جس میں انہوں نے ہر مذہب کے ائمہ کے اقوال نقل کر کے، دلائل ذکر کر کے، اور پھر ان کی ترجیحات ذکر کی ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو واضح کیا ہے۔ اسی طرح اصول فقہ کے اندر امام صاحب کی ایک معروف کتاب ہے روضۃ الناظر فی جنت المناظر۔ یہ کتاب بھی بڑی اہم کتاب ہے، جو یہ المغنی جو ان کی کتاب ہے المغنی لابن قدامہ، یہ بھی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، نصاب میں مقرر ہے۔ اور اسی طرح اصول فقہ کے اندر 4 سال کے اندر ان کی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے روضۃ الناظر فی جنت المناظر، اور انتہائی جامع کتاب ہے۔ اور بھی کتابیں لکھیں، العمدہ، المقنع۔ اسی طرح انہوں نے یہ کتاب عقیدے کے اندر لکھی، یہ کتاب عقیدے کے اندر لکھی۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ سن 620 ہجری کو ہفتہ کے دن، عید الفطر کے دن ان کی وفات ہوئی دمشق کے اندر، اور وہیں پر وہ مدفون ہوئے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات اور کتاب کے حالات بیان کرنے کے بعد کتاب کا موضوع، اس کی اہمیت پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس کتاب پر جو تعلیق لکھی ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین نے، اس کتاب کے اندر چونکہ بنیادی طور پر بحث کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اللہ تعالیٰ کی صفات با کمال پر، اس لیے یہ مناسب ہوگا کہ اس کو موضوع کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں اہل سنت کا موقف کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم وہ اصول اور قواعد اللہ رب العزت شیخ محمد بن صالح العثیمین ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس سلسلے میں ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنی اور اللہ تعالیٰ کی صفات علیٰ ان کو جاننے کے لیے بہترین رہنما ہے، اور اس کتاب کا نام ہے القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی، القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی۔ یہ کتاب شیخ محمد بن صالح العثیمین کی ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے وہ بنیادی قواعد بیان کر دیے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اللہ تعالیٰ کی صفات با کمال کو جاننے کے لیے ضروری ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اس کتاب میں بھی چونکہ شیخ محترم رحمہ اللہ کی تعلیق ہے، اور اس کتاب کے شروع میں بھی انہوں نے بالاختصار یہ قواعد ذکر کر دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اللہ تعالیٰ کی صفات با کمال کے لیے ضروری ہیں، جن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات ان کو جانا جا سکتا ہے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی حقیقت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم ارکان ایمان کا ذکر کرتے ہیں تو ارکان ایمان میں سب سے پہلا رکن ہے الایمان باللہ۔ الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ 4 ارکان پر مشتمل ہے۔ الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے 4 ارکان ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے الایمان بوجود اللہ، اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، کہ سب سے پہلے اس بات کو جاننا اور ماننا اور عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات موجود ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں
جو وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، جو وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ اتنا اہم اور عام ہے کہ عامی آدمی بھی اس کو پہچان سکتا ہے. جس طرح کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک بدوی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور اس کے پاس ایک ملحد آدمی دہریہ آ گیا جو اللہ تعالیٰ کی وجود کو نہیں مانتا تھا. تو ان سے پوچھتا ہے کہ مد دلیل علی وجود الرب، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو، ان البعرۃ لا تدل علی البعیر، اگر کسی جگہ آپ اونٹ کے لیڈے دیکھ لیں، اس کی لید دیکھ لیں اور اونٹ وہاں نہ بھی ہو، کئی ہفتوں پہلے وہاں سے اونٹ گزرا ہو، تو آپ دیکھ کر پہچان سکتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. وَأَنَّ الْأَثَرَ لَيَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، انسان کے پاؤں کا نشان، اس سے پتہ چل جاتا ہے انسان وہاں موجود نہ بھی ہو کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہے. تو اس نے کہا کہ پاؤں کے نشان کو دیکھ کر انسان کی پہچان کہ انسان یہاں سے کوئی گزرا ہے ہو سکتی ہے. وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الْأَبْرَاجِ وَالْبِحَارُ ذَاتِ الْأَمْوَاجِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الْفِجَاجِ، کہتے ہیں یہ اتنا اونچا برجوں والا آسمان، یہ زمین جس کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں، یہ متلاطم سمندر، الا يدل علی اللطیف الخبیر، تو کیا یہ نہیں بتاتے کہ ان کو بھی بنانے والا کوئی ہے، کائنات کے اس نظام کو بھی چلانے والا کوئی ہے؟ تو سب سے پہلے ایمان باللہ کے ارکان میں سے پہلا رکن ہے کہ اس بات پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے وجود باری تعالیٰ پر ایمان لانا، اور دوسرا ہے توحید کی تینوں اقسام پر ایمان لانا. الایمان بربوبیت ہی، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا کہ اس کائنات کا خالق و مالک، رازق، مدبر الامور، متصرف الامور وہ اللہ تعالیٰ ہے، اکیلا ہے. والایمان بالوہیت ہی، اور تیسرا رکن کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا، اور چوتھا رکن والایمان باسمائہ و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات با کمال پر ایمان لانا. اسی لیے علماء نے جب توحید کی اقسام بیان کی ہیں تو انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں جن تینوں پر ایمان لائے بغیر انسان کا عقیدہ توحید کمپلیٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ بنیاد اور ان کی خلاصہ ان کا وہ توحید ربوبیت. توحید کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کیا ہے؟ رب سے ہے. رب کا معنی خالق، مالک، رازق، کائنات کا نظام چلانے والا. جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، اس بات کو یاد رکھو کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات میں حکم بھی اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس بات کا پختہ یقین رکھنا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اس کائنات کا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی رازق، کوئی متصرف الامور، مدبر الامور نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہ اکیلا ہی اس نظام کو چلا رہا ہے، اور مشاہدات اور دلائل اس کے لیے واضح ہیں. دوسری چیز توحید الالوہیہ. الوہیت کا معنی کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا اعتقاد رکھنا، پختہ یقین رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الہ و معبود ہونے میں اکیلا اور منفرد ہے. ہر قسم کی عبادات اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی عبادات اللہ کے لیے ہے. جو بھی عبادت ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں. ہر قسم کی عبادات کا مستحق اور لائق وہ اللہ رب العزت ہے، اور یہ اس کے بہت سارے دلائل ہیں. تو اللہ رب العزت کو الہ و معبود ماننا کہ الوہیت اور عبادات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، عبادت اس کا حق ہے. اس کا دوسرا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ افراد اللہ بحقوق ہی، اللہ تعالیٰ کو اس کے حقوق میں منفرد ماننا کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں اکیلا ہے. اور تیسری قسم توحید الاسماء والصفات. توحید الاسماء والصفات کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کے اندر بھی وحدہ لا شریک ماننا کہ اس کے تمام نام اچھے ہیں
اس کی تمام صفات باکمال ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے، وہ ہر قسم کی کمزوریوں سے، لاچاریوں سے، عیوب و نقائص سے منزہ اور مبرہ ہے، اس بات کا اعتقاد رکھنا، یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ اس کتاب کے اندر چونکہ اس موضوع پر بحث کی گئی ہے ابتدائی طور پر، اور اس کے بعد عقیدے کے متعلق تمام مسائل پر بالاختصار گفتگو کی گئی ہے، تو اس لیے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کے بارے میں جو قواعد ذکر کیے ہیں ان کی شرح اور تفصیل کے بغیر اختصار کے ساتھ وہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے کہ وہ بنیادی اصول و قواعد جن کا جاننا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ پر یقین رکھنے کے لیے لازمی ہے، تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اسماء اللہ عز و جل توقیفیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے ہم اسماء کی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو قواعد ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ کے بارے میں 4 بنیادی قواعد ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، 4 بنیادی قواعد۔ پہلے نمبر پر اسماء اللہ عز و جل توقیفیہ۔ توقیفی کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی اسماء حسنہ پکارے جا سکتے ہیں جو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں اپنے لیے، یا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کیے ہیں۔ اپنی عقل کے ذریعے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام نہیں پکارا جا سکتا، کوئی نام نہیں بلایا جا سکتا۔ دوسرے نمبر پر توقیفیہ کا معنی کہ وہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ان کے اندر عقل کو دخل نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام مقرر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو جاننے کے لیے پہلا قاعدہ کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ توقیفی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے وہی نام پکارے جا سکتے ہیں، بلائے جا سکتے ہیں جو اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں بیان کیے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی الہی کے ذریعے اطلاع دی اور آپ نے امت کو بتائے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے اسماء اللہ کلھا حسنہ، اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے اور بابرکت ہیں، اور حسن سے مراد کہ انتہائی درجے کا ان کے اندر حسن اور خوبی ہے، ان کے اندر کوئی نام ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی نقص پایا جائے۔ تو دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ تمام نام اچھے ہیں، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے اسماء اللہ عز و جل غیر محصورۃ فی عدد معین، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، غیر محصور ہیں، ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، غیر محصور ہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں، بلکہ جو 99 نام یاد کر لے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کے پاس بہت سارے درہم ہیں، تو وہ کہتا ہے جی میں 100 درہم صدقہ کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے دینار ہیں، میں 100 دینار صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر وہ کہتا ہے کہ تاکہ مجھے ثواب ملے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ٹوٹل ہیں ہی 100 دینار۔ اسی طرح اور دوسرا حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ تو اللہ میں تیرے ان تمام بابرکت ناموں کے ذریعے تو اس سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے مقرر کیے ہیں، جن کو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا یا اپنے بندوں کو سکھائے یا اپنے پاس علم غیب میں رکھے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب میں ان کا تو کسی کو علم نہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا حدیث شفاعت کے اندر کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حمد کے اپنی تعریفات کے وہ کلمات سکھائے گا جو آج مجھے معلوم نہیں، میں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا۔ تو اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو ہیں وہ غیر محصور ہیں، ان کی تعداد غیر معین ہے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء صفت کو متضمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ
وہ صفت کو متضمن، یعنی ان کے اندر صفت شامل ہے۔ مثلا اگر ہم اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک پکارتے ہیں الرحمن، تو یعنی اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے اندر صفت رحمت موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت پر دلالت کرتا ہے۔ العلیم جب پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، تو یہ صفت علم پر دلالت کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ یہ صفت کو متضمن ہے، اس کے اندر صفت شامل ہے۔ یہ کیوں مقرر کیے گئے قواعد، یہ اگلے درس میں بتائیں گے کہ کچھ لوگوں نے کا یہ نظریہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ اسماء کو تو مانتے ہیں، جس طرح جہمیہ ہیں وہ اسماء و صفات دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء کو تو مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں علیم تو ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، رحیم تو ہے لیکن اس کے اندر صفت رحمت نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے تو چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اللہ تعالیٰ کی صفات کو متضمن ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو لائق ہے۔ اس پر آج ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل یہاں سے درس شروع کریں گے۔ اور یہ چیزیں اس کے ساتھ ایک بات اور بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جو سوالات ہوں گے کوئز کے لیے جو بھیجے جائیں گے ان کا پیٹرن یہ ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے لمعۃ الاعتقاد۔ کتاب کا نام دے کر نیچے دو تین لوگوں کے نام دے دیے جائیں گے۔ یہ کس کی تالیف ہے؟ شیخ محمد ابن صالح العثیمین کی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ہے، علامہ ابن قدامہ کی ہے۔ تو جو صحیح ہوگا اس پر نشان لگانا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اصول ثلاثہ کیا ہیں اس کے نیچے لکھ دیا جائے گا کہ اصول ثلاثہ یہ ہیں، اور اس کے اندر بھی آپشن دے دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو سوال ہے آسان سوال بنائے جائیں گے اور ان کا جو پیٹرن اسی طرح کا ہوگا، اور جو صحیح ہوگا اس کے آگے نشان لگانا ہوگا۔ یا کوئی اگر پوچھا جائے گا اس کے اندر کچھ لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی عبارت لکھ کر اس کے اندر کہ آپ اس کو فل کریں کہ یہاں کیا کلمہ آنا چاہیے، جس طرح آپ مناسب سمجھیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ کل کے درس کے بعد پرسوں اتوار کے دن اس کے متعلق جو ہے کوئز کے جو سوالات ہیں وہ ارسال کر دیے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چونکہ علم ہے، علم کو سیکھنے کے لیے پوری توجہ کی بھی ضرورت ہے اور صبر کی بھی ضرورت ہے۔ ایک دن میں سارا علم حاصل نہیں ہو جاتا، اور پھر علم جب تک پوری توجہ نہ ہو، طالب علم بن کر نہ سیکھے، حاصل نہیں ہوتا۔ تو علم کسی بھی عمر میں حاصل کیا جائے انسان کے لیے باعث برکت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو اس میں آپ مزید اپنے احباب کو بھی دعوت دیں، اور یہ جو عقیدے کے مسائل ہیں ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ عقیدے کے اندر اگر خلل ہوا تو پھر نجات ناممکن ہے، اور اسی پر عبادات کی قبولیت کا دار و مدار اور انحصار ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہمارے علم کو علم نافع بنائے اور ہماری اس جہد کو قبول فرمائے۔ میں آپ شرکائے پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان بھائیوں کا بھی۔ سچی بات ہے کہ انہوں نے مجھے اس طرف ترغیب دلائی ہے، اور ان کا شوق دیکھ کر پھر مجھے بھی محنت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔